بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 شعبان بروز جمعرات کو اس دنیا میں ایسے گھرانے میں جلوہ افروز ہوئے جس گھرانے کے لیے اس دنیا کا وجود عمل میں لایا گیا، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مدینہ میں ہجرت کے 4تھے سال پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے 1 سال چھوٹے تھے۔ ولادت کی خوشخبری سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنی زبان مبارک منہ میں دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس لعاب دہن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی غذا بنا۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ آپ کی ولادت پر تمام خاندان میں خوشی و مسرت کا اظہار کیا گیا اور خوب دل کھول کر صدقہ و خیرات کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیار اور شفقت اپنے ان جنت کے سرداروں پر نچھاور کی وہ نہ کسی اور نے کبھی کی اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے غیر معمولی شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنے ان حسین شہزادوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے ان دونوں سے یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ سجدے کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پشت مبارک پر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں طول دے دیا، یہاں تک کہ وہ خود اپنی مرضی سے پشت سے نہ اتر گئے اور پھر سجدے سے سر اٹھایا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے جذبہ جانثاری میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ جوان ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان کے ہی دور خلافت میں سب سے پہلے میدان جہاد میں قدم رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کے دوران جب باغیوں نے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قصر خلافت کے دروازے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے مامور ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو دارالحکومت بنایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ سے کوفہ تشریف لے آئے۔ جنگ جمل میں اپنے والد کے ساتھ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت آپ کوفے میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کے مطالب اور احادیث بیان فرماتے تھے۔ عبادت و ریاضت بکثرت نوافل پڑھنا اور قیام اللیل آپ کا عام معمول تھا۔ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج کیے۔ فضائل اخلاق کے اعتبار سے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیکر محاسن تھے۔ عبادت و ریاضت ان کا معمول تھا۔ قیام اللیل اور دائم الصوم تھے۔ فرض نمازوں کے علاوہ بکثرت نوافل پڑھتے تھے۔ ان کے فرزند حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ شب و روز میں 1000 نمازیں یعنی نوافل پڑھ ڈالتے تھے، روزے بکثرت رکھتے تھے اور سادہ غذا سے افطار فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں کم سے کم 1 مرتبہ قرآن پاک ضرور ختم فرماتے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و ستم اور سنگ دلی
اور بے حیائی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے۔ اور دوسری طرف آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 72 متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے میں جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی اور جانساری کے ایسے واقعات ہیں جن کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور اپنے تمام رفقا کی قربانی دے دی اور اپنے بچوں تک کو قربان کر دیا، لیکن حق اور سچ پر قائم رہتے ہوئے اپنی بھی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی اور شہادت کا وہ رتبہ و مرتبہ حاصل کیا کہ تا قیامت ان کی شہادت کو بلایا نہ جا سکے گا اور ان کی شان بیان کی جاتی رہے گی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔